الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کل کی گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں، تو آپ نے 4 بڑے کبیرہ گناہ بتائے۔ ان میں سے پہلا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اور دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا بڑا گناہ ناحق قتل کرنا، اور چوتھا بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا۔ ان 4 بڑے گناہوں میں سے پہلے گناہ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی تھوڑی سی تفصیل کل ذکر کی گئی تھی۔ آج دوسرے بڑے گناہ سے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنے کے گناہ کے بعد والدین کی نافرمانی کو بڑا گناہ قرار دیا، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں جہاں اپنا حق بیان فرمایا ہے، اکثر جگہوں پر اپنے ساتھ ساتھ والدین کا بھی حق بیان فرمایا ہے۔ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اصل میں وجود عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہی پیدا فرماتے ہیں، وہی وجود بخشتے ہیں، لیکن اس دنیا میں اس کا ظاہری سبب اللہ نے ماں باپ کو بنایا ہے کہ ان کے ذریعے بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر ان کی تربیت اور ان کی پرورش میں نشو و نما ہو کر جوان ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بھی جوڑا ہے، اور والدین کی فرما برداری، ان کی اطاعت، ان کی محبت، ان کا احترام، ان کی عظمت کو واجب اور فرض قرار دیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ والدین کے سلسلے میں جو چیزیں اولاد پر واجب ہیں، ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اولاد اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ والدین کی خدمت کرے اور ان کو خوش رکھے۔ دوسرا حق یہ بتایا کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ محبت رکھے اور ان کی تعظیم کرے اور اپنے دل میں ان کی عظمت رکھے۔ اور تیسرا حق یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے استغفار کرے، دعا کرے۔ اور چوتھا حق یہ بتایا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی عہد کیا تھا، کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا، تو ان کے مرنے کے بعد ان کے اس عہد کو پورا کرے، ان کے اس وعدے کو پورا کرے۔ اور پانچواں حق یہ بیان فرمایا کہ والدین کے جو رشتہ دار ہیں، ان سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں،
ان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھے۔ اور چھٹا حق یہ بیان فرمایا کہ اس دنیا میں والدین جن لوگوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کی جن سے دوستیاں تھیں، جن سے ان کی محبت تھی، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرے۔ یہ والدین کا حق ہے اولاد کے اوپر۔ اور والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور ان کی عظمت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ یعنی تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اسی طرح ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے دست مبارک پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کروں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں جہاد کی نیت سے آیا ہوں اور اس حال میں گھر سے نکلا ہوں کہ میرے ماں باپ میری جدائی کی وجہ سے رو رہے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ، واپس جاؤ، جس طرح تم نے انہیں رلایا ہے اسی طرح تم انہیں ہنساؤ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اولاد کے لیے ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، ان کی خدمت، ان کے ساتھ محبت، ان کی تعظیم اور ان کا اکرام کتنا ضروری ہے۔ خاص طور سے ماں، اس لیے کہ اولاد کے لیے ماں جو مشقتیں برداشت کرتی ہے، باپ وہ مشقتیں برداشت نہیں کرتا۔ اولاد کی پیدائش سے لے کر اس کی تربیت تک 5 کام ہوتے ہیں، جن میں سے 3 تو وہ ہوتے ہیں جسے تنہا ماں اس کی مشقت اٹھاتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کی مشقت تنہا باپ اٹھاتا ہے، اور ایک کام وہ ہوتا ہے جس کی مشقت دونوں اٹھاتے ہیں۔ تو 3 مشقتیں تو وہ ہیں جو تنہا ماں برداشت کرتی ہے۔ وہ 3 مشقتیں کیا ہیں؟ ماں 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، حمل کی مشقت برداشت کرتی ہے۔ پھر 9 مہینے کے بعد جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے وقت جو مشقت اور تکلیف ہوتی ہے وہ ماں برداشت کرتی ہے، اور ولادت ہو جانے کے بعد 2 سال تک ماں دودھ پلانے کی مشقت برداشت کرتی ہے۔ یہ 3 مشقتیں وہ ہیں جو تنہا ماں برداشت کرتی ہے۔ اس کے بعد اس بچے کے اوپر خرچ کرنے کی مشقت ہے، اس کے اخراجات کی مشقت ہے، تو وہ تنہا باپ برداشت کرتا ہے۔ اور اس بچے کی تربیت کی مشقت ہے تو تربیت کی مشقت ماں اور باپ دونوں برداشت کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کا حصہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، اس کی پیدائش کے سلسلے میں اس کی مشقت باپ کی مشقت سے بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا، اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔
انہوں نے دوبارہ یہی سوال کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ جب انہوں نے یہی سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ اسی حدیث کی بنیاد پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ ماں کا حق خدمت میں باپ کے حق سے زیادہ ہے، یعنی جب خدمت کی بات آئے گی تو ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ ہاں، احترام اور تعظیم باپ کی زیادہ ہے ماں سے۔ اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ماں باپ دونوں بیٹھے ہوں اور ماں کہے بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ اور باپ بھی کہے بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ، تو یہ پہلے کس کے لیے پانی لائے؟ کہتے ہیں اگر دونوں کے لیے ایک ساتھ لا سکتا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پہلے ماں کو پانی دے۔ ماں کی خدمت باپ کی خدمت پر مقدم ہے۔ ماں کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے۔ اسی طرح جس طرح ماں باپ کی خدمت واجب ہے، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ادب اور احترام کا معاملہ رکھنا واجب ہے، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں یا تو تیری جنت ہیں یا تیری جہنم ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تباہی ہو اس شخص کے لیے جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، یعنی ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لے۔ حدیث میں کہا گیا کہ ہر گناہ کا اصل وبال تو آخرت میں ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کی تھوڑی بہت سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، ان کی روح نکلنے کے قریب ہے، لیکن ان کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے اور وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا وہ نماز کی پابندی کرتے تھے؟ بتایا گیا کہ ہاں وہ نماز کی پابندی کرتے تھے۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے عرض کیا لا استطیع، اے اللہ کے رسول میں نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھا جاتا۔ تو آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں کو بلایا گیا۔ جب وہ آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ بتاؤ کہ اگر بہت ساری لکڑیاں جمع کی جائیں اور ان میں آگ لگا دی جائے اور جب وہ آگ بھڑکنے لگے اور اس آگ میں تیرے اس بیٹے کو ڈالا جانے لگے اور تجھ سے کہا جائے کہ تو اسے معاف کر دے اور اس کے لیے سفارش کر، تو کیا تم سفارش کرو گی؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو اس آگ سے بچانے کے لیے ضرور سفارش کروں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر اس کو تو معاف کر دے اور اس کے لیے سفارش کر کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتی ہوں اور تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اب پڑھو کلمہ،
انہوں نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کی نافرمانی اور ان کی ناراضگی آخر میں خاتمہ بالخیر سے معنی بن جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ خاتمہ اگر کلمے پر ہوا تو ایمان پر ہوا، اور ایمان پر خاتمہ ہوا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت تو بہرحال ملے گی۔ ماں باپ کی نافرمانی سے سوء خاتمہ کا ڈر ہوتا ہے، اور کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے ماں باپ کا، خاص طور سے ماں کا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد زاہد شخص کا بیان فرمایا جن کا نام جریج تھا۔ وہ بڑے عابد اور زاہد، نیک اور پارسا شخص تھے۔ لوگوں نے ان کے لیے ایک خانقاہ بنا دی تھی، اسی میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی نماز کی نیت باندھی ویسے ہی ان کی ماں نے انہیں آواز دی، بیٹا جریج ادھر آؤ۔ اب یہ کیا کریں؟ نماز کی نیت باندھ لی ہے، اب ان کے دل میں آ رہا ہے امی وصلاتی، میری نماز، میری ماں، کیا کروں؟ نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پوری کروں، یا ماں کی پکار کا جواب دوں اور ماں کی خدمت میں حاضر ہوں؟ ماں نے دوسری مرتبہ پھر آواز دی، جریج بیٹا ادھر آؤ۔ یہ نماز پڑھتے رہے۔ تیسری مرتبہ ماں نے آواز دی اور یہ اپنی نماز میں مشغول رہے، نہیں جا سکے۔ تو ماں نے انہیں ایک بد دعا دی کہ تیری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک تو بازاری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی یہ بد دعا۔ پھر واقعہ یہ ہوا کہ ایک بکریاں چرانے والی عورت تھی، اس کا ناجائز تعلق ایک چرواہے سے ہو گیا اور اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا۔ اب لوگوں میں جب اس کا شور ہوا تو اس بازاری عورت نے تہمت لگا دی جریج پر کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ لوگ یہ سن کر پاگل ہو گئے۔ وہ شخص جسے وہ اللہ کا ولی سمجھتے تھے، اتنا بڑا بزرگ سمجھتے تھے، اب تک اس کی خدمت کرتے آئے تھے، یہ سن کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے اور جریج کی خانقاہ پر دھاوا بول دیا، ان کی خانقاہ گرا دی اور جریج کو مارا پیٹا اور ان کے منہ میں کالک لگائی اور ان کو گدھے پر بٹھا کر کے گھمانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ جو شخص ایسا عمل کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ جریج نے کہا یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو جو اپنی ماں کی پکار کا جواب نہیں دے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کہتے ہو؟ جریج نے کہا اس عورت کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر آئے۔ وہ عورت اپنی گود میں اس بچے کو اٹھا کر لائی تو جریج نے اس بچے سے کہا تجھے اللہ کا واسطہ تو سچ سچ بتا، تو کس کا بیٹا ہے، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بیٹا جو ماں کی گود میں تھا، دودھ پینے کی عمر میں تھا، ابھی بول نہیں سکتا تھا، چند دن کا تھا، وہ ماں کی گود میں بول پڑا کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جن بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی براءت ظاہر کی تھی، اور دوسرے میں نے چند دن پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت بھی جب ان پر تہمت لگائی گئی تھی تو ایک دودھ پیتے بچے نے ظاہر کی تھی، اور یہ جریج ہیں ان کی براءت اس بچے نے ظاہر کی۔ جب لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا تو سب لوگوں نے معافی مانگی اور معاملہ رفع دفع ہوا۔ تو یہ ہوتا ہے،
ماں باپ کی نافرمانی کا ایک حدیث ہے، اسے بہت غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کے مر جانے کے بعد ان کا شمار حسن سلوک نہ کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، لیکن ماں باپ کے مر جانے کے بعد پھر ان کا نام حسن سلوک کرنے والوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول یہ کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جو زندگی میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرتا رہا، لیکن جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو نہ اب ان کے لیے دعا کرتا ہے، نہ ان کے لیے استغفار کرتا ہے، نہ ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اور جن لوگوں سے ان کا تعلق تھا اس تعلق کو نہیں نبھاتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو ان کی زندگی میں یہ حسن سلوک کرنے والا تھا، لیکن ان کے بعد اس کا نام حسن سلوک کرنے والوں کی فہرست سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی زندگی میں وہ نافرمان ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد پھر اسے احساس ہوتا ہے، وہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، ان کے لیے استغفار کرتا ہے، اور یہ معلوم کرتا ہے کہ میرے باپ نے یا میری ماں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا، کوئی عہد کیا تھا، پھر یہ معلوم کر کے اگر عہد کیا تھا، کوئی وعدہ کیا تھا، تو اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جن لوگوں سے ان کی محبت تھی، تعلق تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو زندگی میں حسن سلوک کرنے والا نہیں تھا، مرنے کے بعد وہ حسن سلوک کرنے والوں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ یہ ہے، اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بے ادبی کرنا، ان کے ساتھ گستاخی کرنا، ان کے سامنے زبان درازی کرنا، ان کے ساتھ سخت کلامی کرنا، ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا، ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، یہاں تک کہ ایسے بھی بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں، اور ایسے بھی بدقسمت ہیں جو خود تو گالیاں نہیں دیتے لیکن دوسروں سے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلواتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب میں اور آپ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ میرے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اس طرح میں اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنا۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ، اور یہ بالکل وہی حال ہے جس کی پیشین گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے اس سلسلے میں زیادہ نہیں جانتا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ تو جبریل نے پوچھا، اچھا پھر اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ تو آپ نے جو نشانیاں بتائیں ان میں سے پہلی نشانی یہ بتائی، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ مائیں اپنی مالکہ کو جنم دیں گی، یعنی جو اولاد ہوگی گویا وہ مالک ہوگی، اور یہ ماں جو ہے اس کی خادمہ ہوگی، اس کی لونڈی ہوگی، اس کی بادی ہوگی۔
ایسا برتاؤ اولاد اپنے ماں کے ساتھ کرے گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا وقت آئے گا اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ، آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا اور ماں کا نافرمان ہو جائے گا۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو قریب کر لے گا، خوب ڈھابے کھائے گا، کھلائے گا، ہفتے میں ایک مرتبہ سیر اور تفریح دوستوں کے ساتھ جا کر کرے گا، لیکن بوڑھا باپ بوڑھی ماں گھر میں اپنے جوان بیٹے کا چہرہ دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ ان کی خواہش ہوگی کہ ان کا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے آ کر ان کے پاس بیٹھ جائے، ان کی خیریت دریافت کر لے، لیکن اس کے لیے بیٹے کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ وہ یہی سوچے گا کپڑا دے رہا ہوں، کھانا دے رہا ہوں، دوا علاج کروا رہا ہوں، بس یہی کافی ہے۔ تو فرمایا ادنا صدیقہ و اقصی ابا، دوستوں کو قریب کر لے گا اور باپ کو دور کر دے گا۔ تو یہ دوسرا بڑا گناہ تھا جو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین میں سے جن کسی کے ساتھ بھی ہماری طرف سے کوئی گستاخی ہوئی، کوتاہی ہوئی، ان کی حق تلفی ہوئی، اے اللہ ہمارا یہ جرم عظیم ہے، گناہ عظیم ہے۔ اے اللہ ہم اس پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ اپنی شایان شان ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان کے ساتھ رحمت کا، مغفرت کا، عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ حشر کی سختیاں ان کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہر کبیرہ گناہ سے، صغیرہ گناہ سے، اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اعمال کا شوق اور ذوق عطا فرما، عبادتوں میں خشوع اور خضوع نصیب فرما، اپنی محبت اور اپنا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔